کہ لوگوں نے مل کے کھڑے ہو کے کہا ہو کہ ٹھیک ہے یہ جھوٹا ثابت ہو گیا ہے لیکن میرے لیے قابل عزت ہے، ٹھیک ہے یہ بددیانت ثابت ہو گیا ہے لیکن میرے لیے قابل عزت ہے، میں اس کو اپنا سربراہ مانتا ہوں، ٹھیک ہے یہ کرپٹ ہے کچھ ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو اخلاقی برائیاں، کبھی کبھی میں دعویٰ کیا کرتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ شاید آج کے دور میں انسانیت اتنی ترقی کر چکی ہوئی ہے کہ دنیا کی کوئی پارلیمنٹ یہ بل پاس نہیں کر سکتی کہ کل سے جھوٹ بولنا جائز ہے، کل سے چوری کرنا، بددیانتی کرنا، خیانت کرنا جائز ہے۔ کوئی آج تک نریندر مودی کی بھارت کی بدترین پارلیمنٹ سے لے کے برطانیہ کی پارلیمنٹ، فرانس کی پارلیمنٹ، کسی اور جگہ کوئی پارلیمنٹ نے آج تک یہ بل پاس نہیں کیا جو پاکستان کے ان 340 لوگوں نے پاس کیا ہے جن کے منہ پہ کالک ملی گئی ہے کہ عدالت یہ کہے کہ یہ شخص چور ہے، عدالت یہ کہے کہ یہ شخص بددیانت ہے لیکن میرا لیڈر رہے گا۔ سیدنا علی قاضی شریعہ کے سامنے پیش ہوئے تھے، زرہ ان کی تھی، ثبوت نہیں دے سکے تھے، یہودی کے سامنے عدالت کے سامنے سر تسلیم خم کر کے واپس آ گئے تھے، یہ نہیں کہا تھا مجھے زرہ کیوں نہیں ملی۔ کس باغ کی مولی ہے یہ نواز شریف جس کے لیے پوری کی پوری پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی ہے، یہ اس کائنات کا اصول بدلنے کے لیے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدنا شعیب علیہ السلام جب پہنچے ہیں کھڑے ہو کے تو کس بات پہ اس قوم پہ عذاب آیا تھا کہ وہ قوم کہتی تھی کہ کم تولنا جائز ہے، وہ کہتی شعیب کہاں سے لے کے آ گئے تم اصول، ہم نے یہ اصول بنا دیا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ جس میں مولانا فضل الرحمان جیسے شریعت پہ ڈنکے بجانے والے لوگ شامل ہیں، مجھے شرم آتی ہے اس وقت ان سارے علماء کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہ جو وہاں اس وقت موجود تھے، یہ بل پاس ہو گیا۔ سر پارلیمنٹ میں بیٹھے باقی لوگ کریں بھی تو کیا کریں، میجورٹی میں یہ ہے نہیں، آپ نکل آؤ۔ آج پاکستان کی تقدیر کے اوپر اللہ کے عذاب کے اور عذاب نہ ہونے کا فیصلہ ہو رہا تھا، آج آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ اپنا عذاب نازل کرے، کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بنیادی حقیقت کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، خیانت کرنا جائز ہے۔ اب تو بڑا آسان ہے، اب تو قادیانی بھی، کل نواز شریف صاحب قادیانی ہو جائے وہ پارٹی کے صدر رہیں گے، قادیانی نااہل ہے، اس معاملے میں اقلیت کی سیٹ پہ آ سکتا ہے، پارٹی کا ہیڈ بنے گا اور بن جائے گا۔ نواز شریف صاحب اپنے بھائی کو نہیں بننے دے رہے، وہ کسی اور کو کیا بننے دیں گے؟ سر پاکستان کی دیکھیں، مجھے بہت تکلیف ہے جی، ایک آدمی کے لیے آپ نے پورے پاکستان کی کیا پوری انسانیت کا جو اخلاقی پرنسپل بدل دیا۔ یار اس طرح تو بے نظیر کا اسد زرداری نے نہیں کیا تھا، اس طرح تو بدترین کرپٹ ترین لوگ جو تھے، جام تھارک جیسے لوگ جو کو وہ کہتے ہیں کرپٹ ہے، انہوں نے نہیں کیا تھا۔ یار تمہارا چہرہ اتنا غلیظ ہے، تمہارا چہرہ اتنا گندا ہے، عدالت نے تمہیں کہا کہ تم اس بنیاد فکرے کے فکرے لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر کہ تم نے فاجڈن فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ پیش کیے، یعنی تم نے جھوٹ بولا، تم نے بددیانتی کی، تم نے یہ کیا، اور ایک فکرہ اٹھا کے ہمیں کہتے ہو کہ بلائنگ اس نے میری اقامہ پہ نکالا، اقامہ پہ بھی اس بات پہ نکالا کہ تم نے اقامہ جس مقصد کے لیا گیا تھا اس نے بیان نہیں کیا۔ بالکل صحیح۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے بنیادی اصول بدل دیا آج سے کہ ہم اخلاقیات پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم اخلاقیات کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس معاشرے کو، اور میں ڈر رہا ہوں، میں خدا کی قسم اٹھا کر رہا ہوں، جس دن سے یہ بل شروع ہوا ہے اس دن سے میں اس بات پہ ڈر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ وہ عذاب نازل نہ کرے، میرا اللہ ہم پہ رحم کرے، میرا اللہ اس پاکستان کی قوم کو ان بدترین پارلیمنٹ کے لیڈروں کی وجہ سے بچائے کہ جنہوں نے آج جھوٹ کو جائز قرار دیا۔ اور یہ سب شیخ رشید صاحب نے آج پارلیمنٹ میں بڑا دھواں دار خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اس قانون کے ذریعے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر راکٹ حملہ تصور کیا جائے۔ پارلیمنٹ جائے جہاں بھی جانی ہے، سپریم کورٹ کی عزت ہے، سپریم کورٹ کا اپنی مقام ہے، سپریم کورٹ اپنا بدلہ لے لے گی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ آج سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج پارلیمنٹ کے اوپر
اللہ نے فرمایا جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو اتنی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے کئی ہزار فرسنگ بھاگتے ہیں. آج جب انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے تو آج پارلیمنٹ کی بدبو سے رحمت سے فرشتے ایسے بھاگے ہوں گے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یار کوئی خدا کا خوف کرو, کوئی خدا کا خوف کرو. میں سرا نہیں بول سکتا.